امام علی علیہ السلام لوگوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے، اتنے میں ایک عالم کہنے لگا، اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے شروع کی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی اللہ کے نبی شیث علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ مقبول تھے۔ لوگ آپ کے لیے دور دور سے مختلف تحفے لاتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی شیث علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے گھر والے یہ سمجھنے لگے کہ اب شاید ہمیں تحفے ملنا ختم ہو جائیں گے، تو بس اسی وجہ سے شیث علیہ السلام کے گھر والوں نے تحفے حاصل کرنے کے لیے مٹی کا ایک بت بنایا، اور بت بنانے کے بعد لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ کے نبی شیث علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ کے نبی کی یاد کے لیے ہم نے یہ ایک بت بنایا ہے تاکہ ہم اس بت کو دیکھ کر ہر وقت اللہ کے نبی کو یاد رکھ سکے۔ تو بس اسی طرح جب اس وقت کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ شیث علیہ السلام کے گھر والے تو خود اپنے گھر میں ہی شیث علیہ السلام کا بت بنا رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے نبی شیث علیہ السلام کا بت بنانا شروع کر دیا، اور اسی طرح شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کی آنے والی اگلی نسلوں کے دلوں میں بھی کفر ڈالنے لگا، اور اسی کفر کی وجہ سے ہی اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اصحاب کہف کے علاوہ اس زمین پہ مرنے کے بعد کیا کسی اور کو بھی دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو کیسے کیا گیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اصحاب کہف کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کی تو اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پہ بلوایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ پہنچے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے 70 لوگ بھی تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گویا ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے دو بدو گفتگو کا شرف تو بخشا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے ہرگز دیکھ نہیں پائیں گے، ہاں ایک کام کیجئے، اس پہاڑ کو غور سے دیکھتے رہیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ پائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک پہاڑ نما چٹان پر اللہ نے تجلی فرمائی، لمحوں میں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اسی دہشت کی وجہ سے آپ کی قوم کے 70 لوگ مارے گئے اور اللہ کے نبی خود بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے، اور پھر آپ نے اپنی قوم کے حق میں اللہ سے دعا کی تو پھر اللہ نے آپ کی قوم کے ان 70 لوگوں کو دوبارہ پھر سے زندہ کر دیا۔ تو بس وہ یہی لوگ تھے کہ جنہیں اصحاب کہف کے علاوہ بھی اس زمین پہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ سمندر میں اتنی بڑی بڑی لہریں کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اس زمین کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک فرشتے کو سمندر کے پانی میں مقرر کیا ہے، اور اس فرشتے کا نام رومان ہے۔ جب یہ فرشتہ پانی میں اپنے قدم رکھتا ہے تو سمندر میں ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے،
اور اس زلزلے کی وجہ سے ہی سمندر میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ سب سے پہلے شعر و شاعری کس نے شروع کی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس زمین پہ سب سے پہلے شعر و شاعری حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کی۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اس زمین پہ حضرت آدم، بی بی حوا، حضرت ابراہیم کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت صالح کی اونٹنی کے علاوہ بھی کیا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جسے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ مخلوق ایک چمگادڑ تھا، اور اس چمگادڑ کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے بنایا تھا، اور مٹی سے بنانے کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے اس میں ایک پھونک مار کر اسے زندہ کر دیا۔ یہ وہ چمگادڑ تھا جسے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ حضرت آدم کے ساتھ اس زمین پہ جنت سے ایک پرندہ بھی آیا تھا، اس پرندے کا نام کیا تھا اور وہ کیوں آیا تھا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ پرندہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اس زمین پہ آیا تھا تو اس پرندے کا نام لٹورا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے تو اس وقت پانی کو زمین پہ تلاش کرنا بہت مشکل تھا، تو بس یہ پرندہ اس زمین پہ اڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کو پانی کے مختلف مقامات کے بارے میں بتاتا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام پانی کے اس مقام پہ پہنچ کر پانی کو پی سکے۔ تو بس یہ پرندہ حضرت آدم علیہ السلام کو پانی کی تلاش کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اگلا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے اللہ کے وہ ایسے کون سے نبی تھے کہ جن کے دو نام تھے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے وہ نبی جن کے دو نام تھے تو ان نبیوں میں سب سے پہلے حضرت یوسف بن نوح علیہ السلام ہے، انہیں حضرت ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے حضرت ایوب علیہ السلام ہے، انہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہے، انہیں حضرت طالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں حضرت مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں اللہ کے رسول، اللہ کے نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہیں اللہ کے عرش پہ احمد بھی کہا جاتا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔